بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسند احمد میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے، اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے سے گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا۔ اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، اور تو بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بھار کے دندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو کیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے یہی کیفیت ہر وقت رہتی تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، یعنی کہ تمہارے گناہ ہی نہ ہوتے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، تمہاری ملاقات کو تمہارے گھروں پر آتے۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے، پھر بخشش مانگے اور اللہ انہیں بخشے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا اس سے مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بارگاہ الہی میں توبہ کے لیے پیش ہونا چاہیے اور صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بنا پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لؤلؤ اور یاقوت، اس کی مٹی زعفران۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشگی والی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، دوسرا روزے دار کی اور تیسرا مظلوم انسان کی۔ مظلوم انسان کی دعا بادلوں میں اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، یعنی کہ اگر اسی وقت اللہ کی مدد نہ بھی ہو تو کچھ وقت کے بعد اللہ کریم اپنی مدد بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی بارگاہ رب العزت سے چاہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں باروایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ اندر چلا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے، پھر فرماتے، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ خبر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ اپنے مہربان رحیم و کریم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کیا کریں۔ اللہ کی ذات پاک ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کریم عفو و درگزر کرنے والی ذات ہے، کسی بیکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والی ذات ہے۔ ہم خطا کاروں کی خطاؤں کو اور سیاکاریوں کو بھی درگزر فرمائیں اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دیں، آمین۔ مسند ابو یعلی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار پر مداومت کرو، ابلیس گناہوں سے
سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی پر ڈال دیا، پس وہ اپنے تئیں راست پر جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں ہلاکت پر۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم، وہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ مسند بازار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کر لے۔ اس نے کہا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا، پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے گناہ ہوا۔ فرمایا، استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور تیری ہی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے حقدار کو پہنچایا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔